الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولحم طير مما يشتهون صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس مجلس میں ہم آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانوں کا ذکر کریں گے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانوں میں سے گوشت ہے، اس لیے گوشت کھانا سنت ہے، اور گوشت غذاؤں کا سردار ہے. کھانے کے اندر لذیذ اور جسمانی صحت کے لیے مفید ہے. گوشت کھانے سے انسان کی رنگت کی صفائی، عقل کی زیادتی اور قوت سماع میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے اہل جنت کے لیے جو جنت کے اندر نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ان نعمتوں میں سے پرندوں کے گوشت کا خاص طور پر رب العالمین نے سورہ واقعہ کے اندر ذکر فرمایا ہے. فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، کہ جو جنت کے غلمان ہوں گے، اہل جنت کے سامنے پرندوں کا گوشت پیش کریں گے، ایسا گوشت جس کے کھانے کو ان کا دل چاہے گا. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا اور آخرت میں کھانوں کا سردار گوشت ہے، لیکن گوشت کے استعمال کی کثرت نقصان دہ بھی ہے. اس سے موٹاپا ہوتا ہے اور خون کے امراض پیدا ہوتے ہیں. اس لیے گوشت کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. گوشت کا بڑا پارچہ بھنا ہوا ہو تو اس کو چھری سے کاٹ کر چھوٹا کرنا مسنون ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک شب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہمان ہوا. کھانے میں ایک طرف بھنا ہوا گوشت لایا گیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاقو سے کاٹ کر اس پارچے سے اس گوشت سے مجھے مرحمت فرمانے لگے. اسی طرح گوشت کو دانتوں سے نوچ کر کھانا یہ بھی مسنون ہے. گوشت کی بوٹی کو چھری سے کاٹ کر کھانے کے بجائے دانتوں سے نوچ کر کے کھائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 کا گوشت پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پسند تھا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے دانتوں سے نوچ کر کے کھانے لگے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا اور آخرت میں کھانوں کا سردار گوشت ہے، اور اسی وجہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کھانا بہت مرغوب تھا. زیادہ تر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری اور اونٹ کا گوشت استعمال فرمایا ہے.
مگر بکری کے گوشت میں بعض اجزاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر مرغوب تھے، جیسے کہ دست کا گوشت اور پیٹھ کا گوشت، شانے کا گوشت اور گردن کا گوشت۔ ان میں سے ہر ایک کا یہاں پر میں آپ کے سامنے جدا جدا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے دست کا گوشت جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھا، اس کے بارے میں ام المؤمنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان احب اللحم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذراع، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں دست بہت مرغوب تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گوشت روزانہ نہیں ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست کو پسند فرماتے تھے، اس لیے کہ یہ جلدی پک جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان احب العراق الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذراع الشاة وَكُنَّا نَرَاهُ ثُمَّ فِي ذِرَاعِ الشَّاةِ وَكُنَّا نَرَى الْيَهُودُ هُمُ الَّذِينَ سَمُّوا، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے دست کا گوشت مرغوب تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بکری کے اس دست ہی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا، اور یہ زہر دینے والے یہود تھے۔ فتح خیبر کے موقع پر ایک یہودیہ عورت نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اور دعوت میں بکری کا گوشت بھونا اور اس میں زہر ملا دیا۔ چونکہ اسے معلوم تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت مرغوب ہے، اس لیے اس نے دست میں خاص طور پر زہر بھر دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گوشت کی بوٹی منہ میں رکھی اور ابھی اس کو نگلنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا گیا کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تھوک دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دعوت کے اندر شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی کھانے سے منع فرما دیا، لیکن یہ زہر اس قدر شدید تھا کہ اس کا اثر ہمیشہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں رہا، اور اسی زہر کے اثر سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موت بھی واقع ہوئی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ دست کا گوشت محبوب تھا، مرغوب تھا، تو اس لیے زہر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کے اندر دیا گیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطیب اللحم لحم الزہر، کہ پیٹھ کا گوشت بہترین گوشت ہے۔ ایسے ہی شانے کا گوشت بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان احب اللحم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتف، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ گوشت شانے کا گوشت تھا۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں شانے کا گوشت ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاٹ کر کے تناول فرما رہے تھے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ گوشت میں سے گردن کا گوشت بھی تھا۔ چنانچہ سباغہ بنت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں بکری ذبح کی گئی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا کہ اپنی بکری میں سے ہمیں بھی کچھ کھلاؤ، تو انہوں نے جواب کے اندر کہلا بھیجا کہ سوائے گردن کے باقی کچھ بھی بچا نہیں ہے، اور مجھے
شرم محسوس ہوتی ہے کہ یہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجوں۔ تو قاصد نے جب یہ بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور ان سے کہو کہ وہی بھیج دو، یہ جانور کا اگلا حصہ ہے اور ہر اچھائی سے قریب اور گندگی سے دور ہے۔ ایسی گوشت میں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھنا ہوا گوشت جو ہے وہ بھی مرغوب تھا۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھنا ہوا گوشت مسجد کے اندر کھایا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے والد نے مجھے حریرہ بنا کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ چنانچہ میں جب اسے لے کر کے آیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ اے جابر یہ کیا ہے؟ کیا یہ گوشت ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ حریرہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حریرہ پیش کرنے کے بعد جب اپنے والد کے پاس آیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا؟ میں نے کہا ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے جابر کیا یہ گوشت ہے؟ تو والد صاحب نے کہا کہ شاید پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کھانے کی خواہش ہے، تو اس لیے والد صاحب نے ایک پالتو بکری کے متعلق ذبح کرنے کا حکم دیا، اور ذبح کرنے کے بعد پھر اسے بھنا گیا، اور پھر میرے والد نے حکم دیا کہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ میں لے کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھ سے پوچھا کہ اے جابر یہ کیا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ یہ بھنا ہوا گوشت ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میری طرف سے قبیلہ انصار کو جزائے خیر دے، اور خاص کر عبداللہ بن عمر بن حرام اور سعد بن عبادہ کو۔ اس حدیث سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت مرغوب تھا، تو دوسری طرف ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کس قدر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اس پوچھنے پر کہ جابر کیا یہ گوشت ہے، انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا اندازہ لگا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت گوشت کھانے کی طرف مائل ہے، تو فوراً اپنی پالتو بکری ذبح کر کے اس کا گوشت بھون کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر بھیج دیا۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر روٹی کے تنہا گوشت بھی تناول فرمایا ہے، اور نمک لگا خشک گوشت بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا ہے۔ اسی طرح ہڈی دار گوشت بھی، بنی ہوئی کلیجی بھی، اور پائے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمائے ہیں۔ چنانچہ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کے پائے 1 ماہ تک رکھتے تھے، جسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے تھے۔ اسی طرح جو مغز ہے وہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میں ایک پیالہ مغز بھرا ہوا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو ثابت یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے،
میں نے 40 جانور ذبح کیے تو میری خواہش ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ بھر کر کے مغز کھلاؤں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا اور فرماتے ہیں کہ میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے خیر کی۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانوں میں سے شوربہ اور کدو بھی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوکی کھاؤ یعنی کدو کھاؤ، اگر اس سے زیادہ کوئی نافع درخت ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت یونس علیہ السلام پر اسی کو اگاتے، اور فرمایا اگر تم میں سے کوئی شوربہ بنائے تو اس میں لوکی کا اضافہ کر دے یعنی کدو کا اضافہ کر دے، اور فرمایا کہ اس کا کھانا عقل اور دماغ کو قوت دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا منزل خیاط فقرب الیہ قصعۃ فیہا سرید وعلیہ الدباء فجعل يتتبع الدباء فما زلت احب الدباء من يومئذ۔ فرمایا کہ ایک دردی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کی دعوت کی تو میں بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دعوت میں گیا۔ انہوں نے جو کی روٹی اور گوشت کا شوربہ ایک پیالہ میں پیش کیا جس میں لوکی پڑی تھی یعنی کدو پڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برتن کے چاروں طرف سے لوکی تلاش کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اس دن سے میں بھی لوکی سے محبت کرنے لگا اور رغبت کے ساتھ کھانے لگا۔ اسی طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ جب تم گوشت کا سالن بناؤ تو اس کے اندر شوربہ زیادہ رکھو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی نیک کام کو معمولی نہ سمجھو، اگر کوئی نیکی نہ کر سکو تو اپنے بھائی سے مسرت کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، اور فرمایا جب گوشت خریدو تو شوربہ زیادہ رکھو اور اپنے پڑوسی کو اس میں سے دو۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ کرو یا پانی ذرا زائد ڈالو، یہ پڑوسی کے لیے زیادہ مفید ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شوربہ زیادہ رکھنے کا حکم اس لیے دیا کہ اس سے پڑوسیوں کو اور دیگر ضرورت مندوں کو آپ سالن اور وہ شوربہ جو ہے بھیج سکتے ہیں اور ان کی اس طریقے سے خدمت کر سکتے ہیں کہ اس طرح آپ خود بھی اس میں سے کھا سکیں گے اور دوسروں کو بھی اس کے اندر شریک کر سکیں گے۔ آپ کے گھر والے بھی آسودہ ہو جائیں گے اور دوسروں کے گھر والے بھی آسودہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح مرغی کا جو گوشت ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابی قلابہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، فأتي بلحم دجاج فقال ابو موسیٰ هلم کل فإني رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکلہ، کہ آپ کے پاس مرغی کا گوشت لایا گیا تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آؤ اور اسے کھاؤ، میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کا گوشت کھاتے دیکھا ہے۔ ایک روایت کے اندر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، فرماتے ہیں دخلت علی ابو موسیٰ الاشعری وهو یأکل لحم الدجاج فقال ادن فکل فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
یأکل لحم الدجاج، میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو وہ مرغی کا گوشت کھا رہے تھے اور مجھ سے فرمانے لگے کہ آؤ کھاؤ، میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کا گوشت کھاتے دیکھا ہے۔ مرغی کے علاوہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خرگوش، نیل گائے، چکور، سرخاب، بٹیر، پہاڑی بکرا، مچھلی، دل، کلیجی، بھیڑ، دمبا اور گائے کا گوشت کھانا بھی ثابت ہے، اور ان تمام قسم کے گوشتوں کا کھانا یہ مسنون ہے۔ اسی طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مرغوب کھانوں میں سے سرید بھی تھی۔ سرید گوشت کے شوربے میں روٹی کے بھگوئے ہوئے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے، خواہ ٹکڑے کو شوربہ میں ڈال کر پکایا جائے یا یوں ہی شوربے میں توڑا جائے تو اس کو سرید کہتے ہیں۔ اور سرید یہ زود ہضم ہے، پیٹ کے لیے مفید اور لذیذ اور مقوی ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل عائشۃ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، کہ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام عورتوں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح سرید کو تمام کھانوں پر۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا تیار کیا اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں مدعو کیا، کھانے میں سرید بھی تھا، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ائتنا بالسرید فإنه كان أحب الطعام إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم السرید من الخبز۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سرید لاؤ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کھانوں میں محبوب ترین کھانا سرید تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری میں برکت ہے اور سرید میں برکت ہے اور جماعت میں برکت ہے۔ ان تین چیزوں کے اندر برکت ہے، سحری کھانے میں، سرید کھانے میں اور جماعت کے ساتھ رہنے میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سرید بنانے کی تاکید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سرید بناؤ خواہ پانی سے ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانوں میں سے خالص جو کی روٹی بھی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اکثر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا جو کی روٹی ہوتی تھی، اور جو کی روٹی بھی بلا چھنے ہوئے آٹے کی ہوتی تھی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھلنی نہیں تھی، بلکہ جو کہ آٹے میں پھونک مار لیتے تھے اور جو موٹے موٹے تنکے ہوتے تھے وہ اڑ جاتے تھے، باقی آٹا گوندھ دیا جاتا تھا۔ اس لیے خالص جو کی روٹی کھانا یا کم از کم گندم کے آٹے میں جو ملا کر کے اس کی روٹی بنا لینی چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی مسنون ہے۔ اسی طرح ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب العسل والحلوى، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا اور شہد جو ہے وہ پسند تھا۔ ایسے ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آٹے یا میدے کا بنا ہوا حلوہ جو ہے وہ بھی پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمایا ہے، میدے کا حلوہ وہ ہوتا ہے جو آٹے کے میدا، شہد اور گھی کو ملا کر کے بنایا جاتا ہے۔ اس زمانے میں اس کے اندر کھجور بھی ڈالی جاتی تھی، اس وجہ سے اس کو کھجور کا حلوہ بھی کہتے ہیں۔
ایسے ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانوں میں سے ہریسہ بھی ہے، اور ہریسہ گوشت اور کوٹے ہوئے گیہوں کو ملا کر بنایا جاتا ہے، اور یہ حلیم کے مشابہ ہوتا ہے، اس کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ایسے ہی کھجور کا ملیدہ، جو کھجور، پنیر اور گھی سے بنایا جاتا تھا اور عربوں کا مرغوب کھانا تھا، تو یہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانوں میں سے ہے۔ ایسے ہی دشیشہ اور خشیشہ، یہ بھی ایک قسم کا کھانا ہے جو آٹے، گوشت اور کھجور کو ملا کر کے پکایا جاتا ہے، یہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے تھے۔ ایسے ہی ستو، جو کہ ستو ہوتے ہیں گرمی کے دنوں کے اندر اور گرم علاقے میں بہت ہی مفید ہوتے ہیں، خاص کر کے جو لوگ گرم مزاج رکھنے والے ہیں ان کے لیے یہ بڑے فائدہ مند ہوتے ہیں، یہ ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں، معدے کے لیے مفید اور جسم کے لیے یہ مفید ہوتے ہیں کہ جسم کو قوت بخشتے ہیں۔ تو ستو بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمائے ہیں۔ ایسے ہی کھانے کے اندر سرکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے، اور سرکہ میں برکت کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اور اس کے استعمال سے فرمایا کہ بھوک اچھی طرح لگتی ہے اور ہاضمہ میں مددگار ہوتا ہے اور پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ کیا ہی خوب سالن ہے۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ ہم سے پہلے نبیوں کا سالن رہا ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ ہم نے عرض کیا سوائے روٹی کے خشک ٹکڑوں کے اور سرکہ کے اور کچھ بھی نہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لاؤ ہمارے سامنے رکھ دو، اور پھر فرمایا جس گھر میں سرکہ ہو اس میں کوئی فاقہ نہیں۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سالنوں میں سب سے پسندیدہ سالن سرکہ ہے۔ اس کے علاوہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر، کھجور اور روٹی، چقندر اور پکا ہوا پیاز بھی استعمال فرمایا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔